السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما تحب ربنا وترضى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہمارے ایمانیات کا لیکچر، یہ ہمارا 37واں لیکچر ہے، اور جو ہم نے بات شروع کی تھی ایمانیات ان صلاح اینڈ ایمانیات ان رزق، اور ہم نے آیت کون سی پکڑی تھی جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مسلمان ہیں، یہ سچے مومن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تھے الذین یقیمون الصلاۃ، تو پھر ہم نے نماز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے ایمانیات ان نماز، ٹھیک ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے، اور وہ رزق کے بارے میں پھر ہم نے ایمانیات کی بات کی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں قرآن کی اس آیت کی طرف جو یہ ثابت کرتی ہے کہ وی پیپلز آر ناٹ مومن، ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر ہم مومن ہوں تو پھر ہماری یہ دڑکت جو بنائی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ جو تذلیل اور ذلت اور جس گھڑے کے تباہی کے گھڑے میں ہم گر رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پرنسپل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اپنے نفس کے اوپر لکھ چھوڑا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، ٹھیک ہے، کہ میں، میرا رسول، اس کے ماننے والے یہ ہمیشہ غالب رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی مدد کرتے ہیں وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، نیور فار ایور، ٹھیک ہے۔ اور اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والذین آمنوا، اللہ کہتے ہیں ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور جو اس کے ماننے والے ہیں، جو مومن بندوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، غور سے سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، اللہ کہتے ہیں مومن ہو اور تھک جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَحْزَنُوا، مومن ہو اور وہ غمزدہ ہو جائے، it cannot happen۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آنے والے ہو، غلبت تمہارا ہی ہے، حکومت تمہاری ہوگی، ہم زمین پہ خلیفت تمہیں بنائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کن تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اس وقت غمزدہ تو ہم ہیں، تھک ہار تو ہم چکے ہیں، مغلوب ہم ہیں، ذلیل ہم ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کی ٹھوکر کے نیچے ہم ہیں، یہود و نصارہ کے غلام ہم ہیں، یہود و نصارہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لگی میرا، فقیر ہم اللہ کے لیے، فقیر ہم ان کے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پرنسپل ہے نا، پھر جس قوم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہو تو پھر ان کے دشمنوں کو سے اس سے کٹائی کراتے ہیں، بسورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، ٹھیک ہے، وہ جب گھروں میں جا کے نا لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، وہ بخت نصر نے اور دوبارہ پھر ٹیٹس نے جب بنی اسرائیل کی جو ہے نا دھڑکس نکالا تھا، جو قتل کیا تھا، لاکھوں بندے قتل ہوئے تھے، لاکھوں مومن مسلمان شہید ہوئے تھے، پھر اللہ کیوں کہ بنی اسرائیل سب سے بہترین قوم تھی،
وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت کرتی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہود و نصارہ کے ساتھ پھر ان کی وہ دھڑکس لگائی. سورہ بنی اسرائیل پہلا چیپٹر، اس کو آپ اس کا پہلا جو ہے رکوع ہے اس کو آپ غور سے پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کہا وَإِنْ أُتُّمْ أُدْنَا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، باز آ جاؤ، قریب ہے تمہارا رب تمہاری پھر مدد کرے. ثُمَّ رَدَدْنَاكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں پھر دوبارہ غلبہ دے دیا، تمہیں پھر بیٹے دیے، مال دیے، پھر تمہیں پھر خلیفہ بنایا. تمہاری پھر وہی گندی حرکتیں، پھر ہم نے تمہارے ساتھ پھر وہی کیا. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے. یہ 5 ارب مسلمان ہو کر 57 مسلمان کنٹریز ہو کر اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ زبان سے کچھ بول سکیں. سب سے بدترین درجہ ایمان کا وہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نہ دل سے اس کو برا جان لیں. ٹھیک ہے نا. ہم تو دل سے بھی برا نہیں جانتے، آرام سے چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری حکمران کر رہے ہیں یہ شہزادے جو ہیں عرب ممالک کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وٹ دے آر ڈوئنگ. کون کھڑا ہوا ہے؟ لاکھوں جو ہے نا مسلمان وہاں پہ، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی شہید کیے گئے. ٹھیک ہے. ان کو بے بس کیا گیا، بھوکا کیا گیا، ہاسپٹلز کے اوپر بم مارے گئے، زخمیوں کو اور مزید زخمی کر کے شہید کیا گیا. کیا کیا مسلمانوں نے؟ ذلت ہے نا ہمارے اوپر. تو اس کا میں یہی کہتا ہوں کہ وی پیپلز آر ناٹ مومن وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. مشرکوں سے بھی بدتر حالات و واقعات ہیں ہماری زندگی کے. اگر ہم مومن ہوتے نا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تو آج ہم پھر بلند ہوتے، آج اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوتی، آج ہم خلیفہ زمین کے اوپر ہوتے، آج پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کا پرچم پکڑ کر وہ اسلام کا غلبہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام چلاتے ہیں. ہم چھین لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلکم وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ کا وعدہ ہے تم سے اے مومنو، جو تم نیک عمل کرتے ہو، تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہو، کہ اللہ تمہیں ضرور زمین کا خلیفہ بنائے گا، تمہاری ضرور مدد کرے گا. ٹھیک ہے. تمہاری ضرور. اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی جب مدد کی تھی، کن کی مدد کی تھی، کہاں پہ مدد کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. وہ چھوٹی سی جماعت جو مکہ سے نکلی. سورہ انفال پڑھی نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. ہجرت کی، جہاد کیا. پہلا جہاد کون سا تھا وہاں پہ؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر کے مقام پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری مدد کی تھی جب تم بہت تھوڑے تھے، 313 تھے اکیلے، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اور وہ 1000 سے زیادہ کا لشکر ہتھیاروں سے لیس تھا. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. آپ نے رمی نہیں کی تھی نبی، ہم نے رمی کی تھی. تو ایک پتھر اٹھا کے، ایک تھوڑی سی کنکریاں اٹھا کے ماری. وہ ایک کنکری میزائل کی طرح نا، ایک میزائل تھا جو ان کے سینوں کے اندر ایسے لگا تھا جیسے میزائل لگتا ہے. اور وہ کیسے وہ جو ہے نا، انہوں نے ان کو گھوڑوں سے نیچے وہ جو پھینکا، ان کا بھس بنایا. یہ ابابیل کتنا پرندہ ہوتا ہے، کتنا پرندہ ہوتا ہے. اس ابابیل کی جو ہے نا نیچے پاؤں کے نیچے کتنا پتھر آ سکتا ہے، کتنی کنکری آ سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہے ابابیل، مکے میں جاتے ہیں
کتنا اس کی وہ چھوٹی سی کنکر آ سکتی ہے، اتنا بڑا ہاتھی اور ہاتھیوں کا لشکر، ٹھیک ہے، اور اس کا بھوس بن جائے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ مجھے بتایا نا سائنس اس کو کیا کہتی ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. وہ ان کا بھوس جو بنا تھا وہ چھوٹی سی کنکری نہیں تھی، وہ میزائل تھا. وہ میزائل ہی بھوس بنا کے گئے تھے. ہاتھیوں کے بھوس بنے تھے، اتنے بڑے ہاتھی. وہ چھوٹے سے کنکری، اس نے کیا کرنا تھا؟ دیٹ از اے میزائل ٹیکنالوجی. اور میزائل بھی کس کے بنے ہوئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، مال چھوڑا، بیٹے چھوڑے، بیویاں چھوڑی، خاندان چھوڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کافر تھے. بھائی کافر، بھائی کے سامنے جب ایمان ہے، بھائی سامنے کھڑا ہو گیا. بیٹا باپ کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور پھر ان کو ریسیو کرنے والے کون تھے؟ اللہ کہتے ہیں والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدد کی، آووا جگہ دی. تم ایسے کر، میری 2 بیویاں ہیں، چل میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم ایک سے شادی کر لو. یہ ہمارا کھیت ہے، آدھا تیرا آدھا میرا. یہ ہمارا معاشہ ہے، یہ ہمارا رزق ہے، آدھا تیرا آدھا میرا. وہ انصار تھے، مہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ان کو اللہ نے کہا والسابقون الاولون، یہ وہ سب سے زیادہ سبقت لینے والے، اللہ کے ہاں سب سے 100/100 نمبر لینے والے اول کہلائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے جگہ دی ان ایمان والے لوگوں کو. یحبون من ہاجر الیہم، پسند کرتے تھے جو ان ہجرت کر کے ان کے پاس آتے تھے، ان کے گھروں میں آتے تھے، جگہ دیتے تھے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. گھر میں تنگی تھی، اس تنگی کے باوجود جو کچھ تھا انہوں نے ان مہاجرین کو جو ہے نا سونپ دیا. حکومت بھی سونپ دی، حکومت بھی کہا تم لے لو. یہ وہ خوبصورت لوگ تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. یہ سچے پکے مومن ہیں، یہ ہے مومن، یہ ہے سچے مومن. یہاں پہ 2 جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. ایک سورہ انفال کے شروع میں جب شروع ہو رہی ہے، اب جب یہاں پہ سورہ انفال ختم ہو رہی ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر تم اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے وہ صحابہ، وہ مہاجرین، وہ انصار وہ ایمان لے کے آئے تھے، پھر میں تمہیں کہوں گا کہ تم مومن ہو. پھر ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بھی بنائیں گے، پھر تمہاری مدد بھی کریں گے، تمہارے لیے فرشتوں کا نزول بھی ہوگا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں تمہیں کوئی ہلاک کون سکتا ہے، تمہیں کوئی پکڑ کون سکتا ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تیری مدد کرے گا تمہیں کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اللہ تمہیں ذلیل کرے تمہیں کوئی عزت دے سکتا ہے؟ آج ہم ذلیلی ذلالت کے گھڑوں سے نیچے کوئی اور بھی کوئی کیٹیگری ہے، وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ وہی ہم کہتے ہیں مسلمان مومن، اور تف ایسے مسلمانوں پہ، تف ایسے مومنیت کے اوپر. کون سی مسلمانیت ہے؟ کون سی مومنیت ہے؟ کس مسلمان اور مومنیت کی ہم بات کرتے ہیں؟ ایمان نام کی ہماری چیز نہیں ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں نعوذ باللہ من ذالک غلط فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. اور یہ جو میں نے آیت سنا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ،
یہ جو بات میں نے آپ کو سنائی، یہ پتہ واقعہ کیا تھا؟ سنتے جائیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے جو میرے ان مہمانوں کی رات کو ان کی خدمت کو کھانا کھلائے، خدمت کرے، گھر میں سلائے؟ ایک انصاری، انہوں نے کہا کہ میں کروں گا۔ اب یہ نہیں پتا گھر میں کیا ہے، گھر لے گئے، بیوی نے کہا تو ہم 2 بندوں کا کھانا ہے، میں نے کھانا اتنا بنایا، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور کھانا بھی اس وقت بہت تھوڑا بنتا تھا۔ تو انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا۔ پھر کھانا لگایا گیا۔ کھانا لگانے کے بعد ٹھیک ہے، دیا ہوتے تھے نا، اس وقت روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، تو دیا جلایا گیا، اور جب کھانا کھانے لگے نا تو ان ساری صحابی نے اس دیے کے اوپر پھونک مار کے اس کو بجھا دیا، ٹھیک ہے، اور خود اس طرح شو کرتے رہے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں میاں بیوی، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے وہ جو مہمان تھے ان کو پیٹ بھر کر وہ کھانا کھلایا اور ان کو سلایا، ان کی خدمت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی تعریفیں کی، والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم، وہ بڑا پسند کرتے ہیں جنہوں نے جگہ دی ان ایمان والوں کو، ٹھیک ہے نا، جب وہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں، ولا اللہ کہتے ہیں ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اپنے سینے کشادہ رکھتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی مشقت پڑ بھی جاتی ہے تو اپنے اوپر دوسرے اپنے مہمان اپنے ساتھی کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ولو کان بہم خصاصہ، ان کے اندر مال کے اندر کھانے کے اندر تنگی ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اتنی ان کی تعریف کی ہے۔ میں کہتا ہوں نا، ایمانیات ہمارے اندر ذرا بھر نہیں ہے، ذرا بھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں ایمان والا کر دے۔ کیسے کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیسے؟ قرآن پڑھیے، یہ قرآن آپ کو نا ایمان کی صحیح ڈیفینیشن سمجھائے گا۔ اللہ ہمیں ایمان کی ڈیفینیشن سمجھائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔